اصل حکمران آپ کس کو سمجھتے ہیں؟ اصل حکمران وہی ہے جن کو ہونا چاہیے. وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ. جو یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ہمیشہ زندہ باد. ان کا کام تو بارڈر پہ ڈیوٹی دینا نہیں ہے. اگر ہم اپنی فوج کو ہر محکمے میں ہر جگہ ہی لے آئیں گے تو اس سے ہمارا دفاع وہ کہیں کمزور نہیں ہو جائے گا؟ کیوں ہوگا؟ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو اپنے انجام تک پہنچایا، جنیجو صاحب کو اپنے انجام تک پہنچایا، یوسف رضا گیلانی صاحب کو اپنے انجام تک پہنچایا، میاں نواز آپ شریف کو صاحب لگتا ہے کو. وہ جو سارے فیصلے انہوں نے کیے ہیں وہ سارے درست کیے ہیں؟ میں کہتا ہوں بالکل درست کیے ہیں. قائد محترم عمران خان کو بھی یہی غلط فہمی ہوئی. بھائی جب تم وزیر اعظم ہو، عسکری معاملات کے اندر جب مداخلت کرو گے پھر یہی کچھ ہوگا کہ اڈیالہ جیل زندہ باد. اگر خواتین کی معاملہ ہو شادی کا تو مفتی کبھی زندہ باد. یہ میرا آپ سے سوال بھی تھا کہ آپ جس کو بھی پوڈ کاسٹ دیتے ہیں، جس کو بھی انٹرویو دیتے ہیں، اس کی شادی ہو جاتی ہے. اس کے لیکن یہ پیچھے کیا پیکج راز ہے؟ خواتین کے لیے ہے، آپ جیسے کے لیے نہیں. بہت ساری خواتین کہتے ہیں کہ مفتی صاحب یہ سفیدی اور یہ رنگت. منائل نے کہہ دیا کہ غلط ہے، میں نے کہا جھوٹ نہ بولو. مفتی عبدالقوی کی جتنی ویڈیوز آتی ہیں میں نے آج تک کہا ہے کہ یہ غلط ہے. بالکل نہیں کہا. غلط بیانی کیوں کرتے ہو؟ کہہ دو حماقت ہوئی ہے، دھوکہ ہوا ہے. آپ کو وہ لگتا تھا کہ وہ اے آئی ہے یا اوریجنل ہے؟ بالکل اوریجنل ہے. کمال ہے یار بچے. جو جوس منائل پی رہی تھی وہ نہیں پینا چاہیے تھا اسے. میرا خیال یہ ہے کہ جو تصویر میں نظر آ رہا ہے وہ شاید مشروب مغرب پی رہی تھی. لوگ کہتے ہیں کہ حریم شاہ والے واقعے نے مفتی عبدالقوی کی ساکھ کو بہت متاثر کیا ہے. راکھی صاحبنت کے ساتھ آپ اگر کوئی نکاح کی وہ بات کرتی ہے، بس دعا کریں کہ دبئی کے حالات ذرا صحیح ہو تو جاتے ہیں انشاءاللہ. مفتی صاحب یہ سوال میرا یہ ہے کہ یہ آپ پارٹیز میں بھی جاتے ہیں، ڈسکو پارٹیز میں، اس میں ایک مفتی ایک مولانا، وہ اس کا کیا کام ہے؟ کیفے میں لے جاتے ہیں جاتا ہوں، کلم میں لے جاتے ہیں جاتا ہوں، ڈسکو کلم میں لے جاتے ہیں میں جاتا ہوں. غلط بیانی کیوں کروں؟ تو پارٹیز کے بعد جو آفٹر پارٹی ہوتا ہے وہ بھی کبھی اٹینڈ کی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، میں عرفان حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں عرفان حسن پوڈ کاسٹ. کہانیوں کے بھی کچھ اپنے کردار ہوتے ہیں، کچھ محبت سے یاد کیے جاتے ہیں اور کچھ تنازعات سے مشہور ہو جاتے ہیں. آج کی محفل بھی ہماری ایک ایسی شخصیت کے نام کہ جن پر جتنی زیادہ تنقید ہوئی اتنی زیادہ ان پر گفتگو بھی ہوئی. کسی نے انہیں عالم دین کہا، کسی نے متنازع شخصیت، لیکن ایک بات طے ہے کہ انہیں نظر انداز کرنا وہ انتہائی مشکل ہے. تو آج میرے ساتھ موجود ہیں حضرت علامہ مولانا مفتی عبدالقوی صاحب. عبدالقوی صاحب سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ. بہت مہربانی میرے بیٹے، بہت مہربانی. مفتی صاحب سب سے پہلا میرا جو آپ سے سوال ہے وہ یہ ہے کہ آج کل زندگی کیسی گزر رہی ہے؟ کن مصروفیات میں وقت آپ کا گزر رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے بیٹے میں وہ خوش نصیب ہوں کہ 99 میں جی جب میں بیلجیم کا دورہ کیا تو وہاں تھی عالمی عدالت انصاف. کیونکہ میں مدینہ یونیورسٹی سے اور جامعہ ازہر سے قضاء اور قانون کی سند لے کر آیا تھا، بالکل. تو میں نے اسلامی عدالت انصاف کے نام سے، پھر اس پر میرے 2 رسالے آئے. ماشاءاللہ. کیفیات جن میں طلاق واقع نہیں ہوتی. جب بیچارہ سائل، جب میکے والے، سسرال والے، ہر طرح کے مفتی صاحبان سے یہ فتویٰ لے کر کہ طلاق ہو گئی، حرمت ہو گئی، مغلظہ ہو گئی. اللہ معاف فرمائے اگلا جملہ میں نہیں کہتا. الحمدللہ میرے رسالے سے سینکڑوں گھر آباد ہوا. کل بھی میں نے 3 گھر آباد کی ہے. ماشاءاللہ. کیوں؟ میں نے کہا جہاں پوچھتے ہو نا کہ تم نے کیا کہا، بالکل. تو وہ کہتے ہیں جی میں نے کہا 1 2 3، تم کہتے ہو بیوی حرام. میرے شہزادیوں یہ بھی پوچھ رہے ہو کہ تم نے کیوں کہا. بالکل. 7 لوگ ہیں جن کے بارے میں ہم سب کے نبی رحمت نے کہا کہ ان لوگوں کی طلاق واقع نہیں ہوتی. مغلوب العقل کی نہیں ہوتی، معتوہ کی نہیں ہوتی، مدہوش کی نہیں ہوتی، نائم کی نہیں ہوتی، مغمى علیہ کی نہیں ہوتی، غصے والے کی نہیں ہوتی، سکران نشئی کی نہیں ہوتی.
اور جو بیچارہ طلاق دیتا ہے، آپ سیاڑے آدمی ہو، کوئی نہ کوئی اس کا ریزن ہوگا نا. بالکل کوئی نہ کوئی ریزن ہوتا ہے. پھر جب ریزن کے اوپر آپ آؤ گے تو پھر مفتی عبدالقوی زندہ باد. بالکل. اچھا پھر جو میں لکھ کے دیتا ہوں، چونکہ میری اسلامی عدالت انصاف کی طرف سے فیصلہ آتا ہے، بالکل تو مفتی یہاں ہوتا ہے، مسلمان قاضی جج یہاں ہوتا ہے. بالکل. تو میرے فتوے کو یا میرے جناب اپنا اسلامی عدالت کے فیصلے کو کون رد کرے؟ بالکل. یہ میں بہت بڑی خدمت کر رہا ہوں نوجوان نسل کی. بالکل ماشاء اسی طرح میرا جو علاقہ ہے جنوبی پنجاب اور اندرون سندھ اور شمالی بلوچستان، بیچاری 2 سال کی بچی، 3 سال کی بچی، 4 سال کی بچی، میرے نوجوان، میرے آنکھوں میں آنسو نہ آئے. ایسے ایسے میرے پاس کیس آئے. انہوں نے کہا کہ جی محترمہ کے پیٹ میں کیا ہے؟ بچہ ہے. انہوں نے کہا کہ جی بچہ جب پیدا ہوگا اور ہم نے پتہ کرایا ہے کہ یہ بچی ہے، بالکل یہ بچی وٹے سٹے کی بنیاد پر ہمیں دو گے، جو بھی دنیا میں نہیں آئی ہے. تو مانا یہ ہے کہ اس پر میرے رسالہ آیا کہ بچپن کا نکاح منعقد ہی نہیں ہوتا. بالکل. نکاح کا معنی کیا ہے؟ کہ محترم اور محترمہ اپنی خوشی کے ساتھ زندگی گزارے. بالکل. جو بیچاری بچی ابھی تک رحم مادر میں ہے، یا 2 سال یا 3 سال یا 4 سال کی بچی، تو اس حوالے سے الحمدللہ ہماری اسلامی عدالت انصاف بڑی کامیاب ہے. میں ملک کے جس حصے میں بھی ہوں، حتیٰ کہ بیرونی دنیا میں، تو میرے پیچھے 2 وکلاء اور 2 ہمارے اساتذہ حدیث، ان کو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، آخری رائے مجھ سے پوچھتے ہیں، پھر میں ان کو بتاتا ہوں کہ یہ لکھنا ہے، یہ حوالہ لکھنا ہے، یہ حوالہ. یہ دینی تعلیم میں آنے کا جو فیصلہ ہے یہ کب کیا اور کس شخصیت سے متاثر ہو کر آپ اس دینی بہت تعلیم اچھا سوال ہے. میں وہ خوش نصیب ہوں کہ جس خاندان میں پیدا ہوا ہوں، جی اس خاندان کی 22 بزرگ، جی وہ سب حافظ قرآن، سب عالم اور سب مفتی. ماشاء اللہ. میں مفتی عبدالقوی پیدا ہوا تو گھر کے اندر چونکہ بڑا تھا، دستار کا مالک، پاک کا مالک تھا، اس لیے سب سے پہلے میرے دادا نے کہا کہ اس کو حافظ بناؤ. میں حافظ بنا. پھر فرمایا کہ تصوف اور خانقاہیت کی ساری کتابیں پرشین میں ہیں، تو میں نے اس زمانے میں فاضل فارسی، جبکہ عمر میری تھی 14 سال. گورنر صاحب جو اس زمانے میں تھے انہوں نے خصوصی طور پہ NOC دیا، کیونکہ فاضل عربی اور فاضل فارسی کا معنی ہے equal to FA. equal to FA کا کیا معنی ہے کہ 12 کم از کم 5 سال، 17 سال کا ہو تو پھر 12. اس کے بعد میں نے پھر درس نظامی، پھر الحمدللہ میں ذہین تھا، مجھے پتہ تھا کہ دنیا، میں نے میٹرک کی، FA کیا، BA کیا، MA اردو کیا. ادھر سے الحمدللہ مدینہ یونیورسٹی سے جا کے قانون اور فقہ اسلامی کی سند لی. پھر جناب میں مصر میں 6-7 دفعہ گیا، وہاں کے جو شیخ الازہر تھے جاد الحق، مجھ سے بڑا کرم فرماتے تھے، ان سے میں نے بہت ساری ڈپلومے حاصل کیے. تو الحمدللہ مفتی عبدالقوی یہ بات کہہ سکتا ہے بطور فخر کے، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے، کہ پورے بر صغیر اور سارک ممالک میں اگر کوئی مفتی ایسا ہے جس کے پاس مدینہ یونیورسٹی کی ہو قانون کی ڈگری اور جامع ازہر سے 6-7 ڈپلومے ہوں قانون اور فقہ اسلامی میں، اس کا نام خوش نصیب کا نام مفتی عبدالقوی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مفتی صاحب مشرف دور میں جو مدارس کی ذمہ داری تھی وہ کیا تھی؟ بہت اعلیٰ سوال ہے. آپ کو معلوم ہے کہ اس زمانے میں وزیر مذہبی امور تھے ڈاکٹر محمود احمد غازی. یہ میرے یہاں ملتان تشریف لائے، اور اس زمانے میں ضیاء الحق کی وجہ سے میں ان کو برا نہیں کہتا، بھائی یہ سلفی حضرات ہیں، یہ شیعہ حضرات ہیں، یہ اہل سنت بریلوی ہیں، یہ اہل سنت دیوبندی ہیں، یہ جماعت اسلامی. مدارس کو 5 حصوں میں بانٹ دیا گیا. جب ڈاکٹر محمود احمد غازی آئے تو ماشاءاللہ ڈاکٹر تھا، PhD تھا، بہت بڑا سکالر تھا. تو ایئرپورٹ ملتان کے اوپر جب میری ان سے ملاقات ہوئی تو میں نے ان کو کہا، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب اللہ نے آپ کو وزارت دی ہے مذہبی امور کی، ایک درد دل کی بات کرتا ہوں. میری پنجاب یونیورسٹی کے اسلامیات کے شعبے میں اور عربک کے شعبے میں یہ کون ہے لیکچرر؟ یہ مثلاً شیعہ مکتب فکر سے. اس کے اوپر جناب اسسٹنٹ پروفیسر ہے، یہ کسی پیر صاحب کی خانقاہ سے وابستہ ہے. اس کے اوپر جناب کیا ہے؟ اسسٹنٹ پروفیسر صاحب ہے، یہ کوئی دیوبندی مدرسے سے جناب سند پا کے آئے ہیں. اوپر کون ہے؟ پروفیسر صاحب ہے، یہ کسی جناب ہماری جماعت اسلامی کی سند پا. جس طرح پنجاب یونیورسٹی اور تمام سرکاری یونیورسٹیوں میں آپ MA عربی اور MA اسلامیات کے حوالے سے میرٹ دیکھتے ہیں، تو اسی طرح ایک ایسا ادارہ بھی تو ہونا چاہیے کہ جہاں میرٹ کی بنیاد پہ بچہ آئے اور بچہ جرأت کے ساتھ کہہ سکے. تو انہوں نے کہا کیا کیا جائے؟ میں نے کہا جی ہم بناتے ہیں دینی مدارس بورڈ. صحیح ماشاءاللہ. اس کے نیچے پھر ہم نے
مدارس بنائے اور یہ طے ہوا کہ اخراجات زیادہ نہ کیا جائے. بالکل. سکھر میں حاجی کیمپ ہے, وہاں ایک مدرسہ بنا دیں. ملتان میں حاجی کیمپ ہے. حاجی میں کیمپ کا معنی یہ ہے کہ 30-35 شعاری کو ترجیح دی. ہاں یعنی 30-35 دن کا جو حاجی کیمپ ہے, ہاں جی بالکل. تو باقی پورا سال جو ہے اس کے اندر تعلیم اور ایجوکیشن ہو. تو ہم نے اس کے اوپر بنائے ماڈل دینی مدارس. صحیح ماشاء اللہ. اگر آپ کو پتہ ہے کہ اس ملک کے اندر میں اپنے علماء کے بارے میں بڑی اچھی رائے رکھتا ہوں, کیونکہ ان کی جو 5 کی تھی نا وہ وہاں مفتی عبدالقوی کی آواز. بالکل. پھر میں جو کہ مخالفت نہیں کرتا, تو وہ جناب مدرسہ ایجوکیشن بورڈ بھی ختم, ماڈل دینی مدارس بھی ختم. پھر اس کے مطابق وہی بچہ مظلوم, بڑے درد دل سے کہہ رہا ہوں, مفتی عبدالقوی صاحب کا بیٹا اگر ایک دفعہ اہل سنت بریلوی مدرسے میں چلا گیا ہے, وہ ایم اے تک پھر اہل سنت بریلوی مدرسے میں ہی پڑھے گا, اگرچہ ساتھ میں جماعت اسلامی کا ایک بہت بڑا محدث بیٹھا ہو. تو مفتی صاحب اگر آپ کی حکومتوں کے ساتھ اتنے اچھے مراسم تھے, تو پھر آپ کو آپ نے کسی نہ کسی حکومت میں فٹ ہوئے, جبکہ جو علامہ طاہر اشرفی صاحب ہیں ان میں کیا ایسی کوئی ہے کہ وہ کوئی بھی گورنمنٹ آتی ہے کسی بھی پارٹی کی تو وہ طاہر اشرفی صاحب میرے بھائی ہیں. جی. طاہر اشرفی صاحب پاکستان کے نمائندہ نہیں ہیں. طاہر اشرفی صاحب ہمارے جو سعودیہ کے حضرات ہیں یہ ان کے یہاں نمائندہ ہیں اور ترجمان ہیں. اب چونکہ جو بھوکھا آدمی ہوتا ہے وہ پیسے والوں کو دیکھتا ہے. پیسے والوں نے کہا, حالانکہ میں مذہبی ونگ کا چیف تھا پی ٹی آئی کا, مجھے کہا گیا کہ جناب آپ کو اسلامی نظریاتی کونسل کا چیئرمین بنایا جائے گا یا ایڈوائزر بنایا گا ٹو ریلیجیس افیئر کی منسٹری. عمران خان کو اکثر دیکھا ہوا آپ کی تعریف کرتے ہوئے, لیکن چونکہ میں ان لوگوں کی طرف سے نہیں آیا تھا جو ہمارے ملک میں اصل حکمران ہے. اصل حکمرانوں نے اشرفی صاحب کو فٹ کر دیا محترم عمران خان صاحب کے ساتھ. جیسے حکومت گئی انہوں نے پھر فٹ کر دیا. آپ کس کو سمجھتے ہیں یہ اصل حکمران آپ کس کو سمجھتے ہیں؟ اصل حکمران وہی ہے جن کو ہونا چاہیے. وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ, جو یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ہمیشہ زندہ باد, وہ اصل حکمران ہے. کیا نہیں ان کا کام تو بارڈر پہ ڈیوٹی دینا نہیں ہے؟ آپ اپنی فوج کو محدود کیوں کرتے ہیں؟ آج اسی فوج اور عسکری قیادت کی برکت ہے. ہمارا اگر ہم اپنی فوج کو ہر محکمے میں ہر جگہ ہی لے آئیں گے تو اس سے ہمارا دفاع وہ کہیں کمزور نہیں ہو جائے گا؟ کیوں ہوگا؟ مفتی عبدالقوی صاحب کی جناب 4 بیگمات ہیں, چاروں باصلاحیت ہیں. اس کا معنی کیا ہوا کہ مفتی عبدالقوی کی زندگی پرسکون گزر رہی ہے. معنی یہ ہے کہ جب ہماری عسکری قیادت باصلاحیت ہے, نظم ہے, ضبط ہے, ایک پورا ڈسپلن ہے, اس کے اندر پھر اپنی کھوپڑی کو استعمال کرتے ہوئے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو اپنے انجام تک پہنچایا, جنیجو صاحب کو اپنے انجام تک پہنچایا, یوسف رضا گیلانی صاحب کو اپنے انجام تک پہنچایا, میاں نواز شریف صاحب کو. وہ جو سارے فیصلے انہوں نے کیے ہیں وہ سارے درست کیے ہیں؟ میں کہتا ہوں بالکل درست کیے ہیں. کیوں کہ جب وزیر اعظم کا دماغ خراب ہوگا, جس طرح بیگم کا دماغ خراب ہوگا, تو خامن کے لیے ہے کہ کہہ دے 1 2 3 ایک طرف ہو جاؤ. تو جو بھٹو صاحب کا عدالتی قتل ہوا ہے تو بعد میں عدالتوں نے تو اپنی غلطی تسلیم کی کہ وہ نہیں ہونا چاہیے تھا, غلط فیصلہ ہوا تھا, آپ اس کو کیسے جائز کہہ رہے ہیں؟ بہت اعلیٰ بات. جن عدالتوں نے فیصلہ کیا, مجھے ایک بہت بڑی شخصیت نے کہا تھا, چلو نام بھی بتا دیتا ہوں, تم میرے بچوں کی طرح ہو. مولانا فضل الرحمان صاحب کے والد حضرت مفتی محمود صاحب میرے استاد, انہوں نے فرمایا کہ جب یہ 9 جج تھے تقریباً اس وقت, تو حضرت نے مجھے فرمایا, بڑا مجھ سے محبت رکھتے تھے, پیر صاحب فرمانے لگے ان میں سے 5 جج ایسے ہیں جو بھٹو کو پھانسی تک پہنچائیں گے. ان بیچاروں نے اپنی مرضی سے تو نہیں پہنچایا. پھر وہی پیچھے عسکری قیادت. میں بھی تو 109 میں قندیل والے رولے میں تھا, لیکن میں تو پہلی پیشی میں باہر آ گیا. بھٹو صاحب بیچارے کا ایسا کون سا قصور تھا, اور جس آدمی نے آخری 5 دن ہائے ہائے, میں چونکہ معلوماتی آدمی ہوں, ہمارے کرسچن کمیونٹی نے حضرت یسوع مسیح کے جو آخری 5 دن کی فلم بڑھائی ہے, اس کا آغاز میں لکھ دیتے ہیں کہ بچے نہ دیکھیں, کمزور دل والے نہ دیکھیں. جو ظلم یہودیت کی طرف سے حضرت یسوع مسیح کے ساتھ ہوا ہے, تو میرے مدرسے کا طالب علم جو 7 والی جیل کے اندر جناب بطور امام اور خطیب کے تھے, ان کو 5 دن کے لیے بلایا گیا, جس میں لاڑکانہ بھی تھا, جس میں ان کو غسل دینا بھی تھا,
جس میں وہ آپ دیکھیں جنازے کا وہی میرے والا طالب علم پڑھا رہا ہے. خدا کی قسم جب واپس آیا نا تو 3 دن تک اس کی یہ کیفیت تھی, ایسے آنکھ کھلتی تھی, چیخ مارتا تھا پھر گر جاتا تھا, پھر چیخ مارتا تھا پھر گر. جب اس ملک کے اندر 2/3 اکثریت والا وزیر اعظم اور ذوالفقار علی بھٹو جیسا پورے عالم اسلام اور عالم عرب نے کہا کہ اس کو پھانسی نہ دیں, پھانسی نہ دیں, لیکن ہماری فوجی قیادت نے پھانسی دی. یوسف گیلانی صاحب کی بھی ایک بات سنا دیتا ہوں, میرے ساتھ بڑی بے تکلفی ہے. کہنے لگے ہر 6 مہینے کے بعد میں دعوت کرتا تھا, حضرت چیف صاحب بھی آتے تھے, ان کے ساتھ کور کمانڈرز بھی. جب کھانا کھاتے تھے تو واک کرنے کے بہانے میں چیف صاحب سے پوچھتا تھا کہ حضرت میرے لیے کیا حکم ہے, تو چیف صاحب کہتے تھے کہ آپ بیٹھے رہیں. کہتے جب آخری دفعہ میں نے ان سے کہا کہ میرے لیے کیا حکم ہے, کہتے لگے کہ مسکراتے رہے لیکن جواب نہیں دیا. قائد محترم عمران خان کو بھی یہی غلط فہمی ہوئی. بالکل ایسی بات. بھائی جب تم وزیر اعظم ہو, عسکری معاملات کے اندر جب مداخلت کرو گے پھر یہی کچھ ہوگا کہ اڈیالہ جیل زندہ باد. مفتی صاحب آج کل ایک پوتی والا قصہ وہ بڑا وائرل ہو رہا ہے, اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میرے بیٹے ایک جملہ تمہیں دے رہا ہوں جی. اگر خواتین کی معاملہ ہو شادی کا تو مفتی کبھی زندہ باد. فیضا علی کے ساتھ پروگرام ہوا 10ویں 11ویں دن, ایسا خوبصورت اللہ نے اس کو خامن دیا جو اس کو. ہنا نیازی کے ساتھ ہوا, کتنا مزیدار اس کو خامن ملا ہے. یہ میرا آپ سے سوال بھی تھا کہ آپ جس کو بھی پوڈ کاسٹ دیتے ہیں, جس کو بھی انٹرویو دیتے ہیں, اس کی شادی ہو جاتی ہے, لیکن یہ پیکج خواتین کے لیے ہے, آپ جیسے کے لیے نہیں. اب آپ کہیں جی مفتی صاحب میں نے آپ کا انٹرویو کیا ہے, 10 دن گزر گئے, مہینہ گزر گیا, 2 مہینے گزر گئے, 3. یہ ان خوش نصیب خواتین کے لیے ہے جن کی میں ذہن سازی کرتا ہوں. فیضا علی موجود ہے, ہنا نیازی موجود ہے. یہ ذہن سازی مفتی صاحب یہ جب آپ انٹرویو دے رہے ہوتے ہیں تب بھی کرتے ہیں یا یہ بیہائنڈ دا سین ذہن سازی کی جاتی ہے؟ جب وہ مجھے کہتے ہیں نا کہ تشریف لے آئے تو میں نے کہا پہلے کمرے میں چلتے ہیں. اچھا. ان کو پھر میں سمجھاتا ہوں اس کہ کمرے سب سے بڑی نعمت کا نام خامد ہے. اس کمرے میں جہاں آپ سمجھاتے ہیں آپ اور وہ خاتون ہی ہوتی ہے یا اور بھی لوگ؟ ماں چائے پیتے ہیں اور ان کی میں ذہن سازی کرتا ہوں. آپ فیضا علی جیسی محترمہ کو دیکھیں. ذہن سازی یا تنظیم سازی, کیونکہ ایک ہمارے پاکستان میں تنظیم سازی وہ بھی مشہور ہے نا. تو چلو بہرحال جو کہ آپ ابھی میرے خیال میں شادی کے مراحل میں نہیں گزرے, تو بہرحال ذہن سازی بھی کرتا ہوں, فکر سازی بھی کرتا ہوں, تنظیم سازی بھی کرتا ہوں, خاوند کی اہمیت بھی بیان کرتا ہوں, تنظیم سازی بھی کرتا ہوں, کچھ اپنا پیار والا دست رحمت بھی, ساتھ دعا بھی. تو آپ اس میں دیکھ لیں کہ ہر محترمہ کی شادی جو ہے وہ میرے پروگرام کے 10ویں 15ویں دن ہو گئی. قسمت بدل جاتے. ایک مفتی صاحب میں نے آپ کو ویڈیو دکھانی تھی, آپ نے یہ ذکر کیا ہے نا وہ پوتی والا. ہاں. تو ایک میم آپ پہ بنی ہوئی ہے, تو وہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. ہاں بالکل 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 بالکل. آج کے بعد اگر کسی نے میری نگاہ ڈالی میری آپ نے آگے بھی سننا ہے. آپ کے ہوتے ہوئے کوئی دوسرا اس پہ بری نظر ویسے نہیں ڈال سکتا. اور لڑکی باقیوں کی فکر تم بعد میں کرنا, پہلے تو اپنے دادی سے بات کرو. وہ آپ نے کہا تھا نا اس کے بارے میں کہ یہ میری پوتی ہے, اس کے کوئی بری نظر نہ دیکھے. تو وہ ایک لڑکے نے میم بنائی ہوئی تھی کہ وہ اس کو سمجھا رہا تھا کہ مفتی صاحب آپ کے بغیر کسی اور کی اب ضرورت ہی نہیں رہے گی کہ اس پہ کوئی بری نظر ڈالے. میں نے کہا کہ میرا اس کے سر پر ایک رحمت اور شفقت کا سایہ ہے. جب اس محترمہ نے مجھ سے رابطہ کیا, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ محترمہ خاندانی طور پر جھنگ سے ہے. صحیح. اور جھنگ کے اندر ہمارے بزرگوں کی بہت بڑی خانقاہ ہے. پھر ان کے جو والد صاحب ہیں وہ ماشاءاللہ ایک بہت بڑے عہدے پر رہے. تو جب محترمہ نے کہا کہ اس طرح وہ جو بکرے کی میں نے جو بات کی ہے تو کچھ جناب لوگوں نے کہہ دیا ہے کہ اس نے دین کا مذاق اڑایا, 95C لگائے گئے. کسی نے کہہ دیا کہ جناب اس نے کیا کیا, حتیٰ کہ ان کے والد صاحب نے بھی کچھ جملے کہے. اب ہر وہ محترمہ جو مظلوم ہو تو مفتی کا بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے. بالکل. اور دوسرا اس نے ایک یہ بھی کہا تھا, اینکر نے سوال کیا تھا بکرے کے بارے میں, تو اس نے کہا کہ میں بکرا نہیں کھاتی, وہ آگے پتہ نہیں کس طریقے کی اس نے آواز لگائی. تو بکرا تو جائز ہے, کھانا چاہیے. تو آپ اس میں کیا کہتے ہیں؟ میرے اپنے گھر کے بچے ہیں بہت سارے جو دودھ نہیں پیتے, بہت سارے بچے ہیں جناب وہ جناب اپنا دہی نہیں کھا سکتے,
بہت سارے ہمارے گھر کے اندر بچے ہیں، ان کے سامنے کوئی چیز رکھو وہ کہتے ہیں یہ چیز نہ ہو یہ ہو. لیکن جتنی چیزیں اللہ نے حلال کی ہیں، اب انسانی میلان ہے. آپ کو ایک بڑی عجیب بات سناؤں، جب میں دنیا کے 54-55 ممالک کا سفر کرتا تھا، اگر کوئی میرے ساتھ ہندو بچہ بیٹھا ہوتا تھا تو وہ منگواتا تھا سبزی، میں الحمدللہ مٹن والا تھا، تو میں اس کو کہتا تھا کہ میرے بھائی اگر اس نے کہا کبھی صاحب نہ مجھے، میں نے اگر ایک بوٹ لی نا تو مجھے بھی کیا آ جائے گی. تو آپ نے باہر کے ملکوں کا خود ہی ذکر کر دے، تو یہ جب آپ باہر جاتے ہیں تو آپ خود جاتے ہیں اپنے خرچے سے یا آپ کو کوئی اسپانسر کرتا ہے؟ میرے بچے میں اپنے خرچے پہ کیوں جاؤں؟ مفتی عبدالقوی جب جاتا ہے میزبانوں کی دعوت پہ جاتا ہے. اب بھی 3 ممالک کی دعوت آئی ہوئی ہے، صحیح، ماشاءاللہ. سعودی عرب کی، چائنا کی، اور اس کے ساتھ دبئی کی. تو یہ دعوت آپ کو وہاں کی جو حکومتیں ہیں وہ دیتی ہیں، ان کی طرف سے آئی ہوئی ہوتی ہے یا کوئی بھوکی آپ سی کی؟ حکومتیں ہیں. پاکستان کی حکومت جب بھوکی ہوگی تو کون مفتی عبدالقوی کو بلائے گا؟ یہ تو ہے. مفتی عبدالقوی کو چاہنے والے ہیں کون؟ خان کی جمع خوانین. چاہنے والے یا چاہنے والی؟ وہ بھی شامل ہے. خاتون کی جمع خواتین. بالکل. اتنا قیمتی سوٹ اگر آج تک میاں نواز شریف صاحب نے پہنا ہو تو میں جرمانہ دوں گا. پورے پاکستان کے اندر جہاں میں گیا انہوں نے کہا حضرت جو کپڑے والے پٹھان تھے، کل بھی رات کو میرا کھانا کیا ہوا تھا وہاں 12 مارکیٹ کے ملتان میں، سارے پٹھان. تو انہوں نے جب یہ سوٹ دیکھا انہوں نے کہا مفتی صاحب آج تک اس طرح کی بوس کی اتنی چمک کے ساتھ ہمارے پاس نہیں آئی. کہنے لگے کہاں سے آئی؟ میں نے کہا ایک محترمہ نے وہاں سے بھیجی ہے، دبئی سے. تو معنی یہ ہے کہ مفتی عبدالقوی کیوں جائے اپنے رزق کے حلال کے پیسے سے. تو مولوی صاحب، مفتی صاحب، یہ آپ کے پاس کوئی وظیفہ ہے یا کیا ہے کہ ہر خواتین ہی آپ کے پیچھے، آپ ان کو دکھاتے کیا ہیں؟ کوئی وظیفہ ہے یا کوئی اور چیز دکھاتے ہیں؟ کیوں خواتین؟ لفظ دکھانا ذرا حذف کر دو. بات یہ ہے کہ مفتی عبدالقوی صاحب مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ، اب چلو تم بیٹوں کی طرح ہو، ہم کہتے تمہاری شادی نہیں ہوئی. بہت ساری خواتین کہتے ہیں کہ مفتی صاحب یہ سفیدی اور یہ رنگت. مفتی صاحب کی زبان میٹھی ہے، ذہن مثبت ہے، رنگ سفید ہے، کپڑے اچھے ہیں. پھر الحمدللہ میں کہہ بھی رہا ہوں کہ میں 70 سال کا ہوں، یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ میں پڑھنانا بن گیا ہوں. لیکن یہ آپ نے کہا ہوا ہے، سب کو پتہ بھی ہے کہ آپ اتنی ایج کے ہیں، لیکن اس کے باوجود خواتین آپ پہ فدا ہیں. تو اس لیے فدا ہے نا کہ کوئی بات مفتی عبدالقوی صاحب کے اندر ہے نا، تو وہ آپ ہماری آڈینس کے ساتھ بھی شیئر کرتے ہیں. میں کہہ تو رہا ہوں کہ مفتی عبدالقوی صاحب کہنے والے کہتے ہیں کہ مفتی صاحب جو دل کی بات ہوتی ہے، جو اندر کی بات ہوتی ہے وہ نہیں بتاتے. میرے بیٹے آپ کو نہیں بتاؤں گا تو کس کو بتاؤں گا؟ مسکراتا ہوا چہرہ، ہائے ہائے. جی. جب میں ان بچوں کو کہتا ہوں کہ میرے نبی رحمت سے پوچھا گیا کہ اللہ کہاں ہے، اب نہ فرمایا یہ ٹوٹے ہوئے دل میں. یہ جب ٹوٹے ہوئے دل والی خواتین مجھ سے کوئی بات پوچھتے ہیں، میں نے کہا شہزادی، جس کو پوتی کہا پوتی. اب ایک محترمہ مجھے آ رہی ہے، وہ کہنے لگے جی آپ نے مجھے دوتی کہنا ہے. میں نے کہا بات یہ ہے کہ جب دوتی ہو، پوتی ہو، اس کے بعد جناب شہزادی ہو، جب میں ان سے کہتا ہوں کہ تم اللہ سے کیا چاہتی ہو، اب ہر آدمی درد دل سناتا ہے. تو جب آپ مفتی صاحب کسی کو پوتی یا دوتی یا جو بھی آپ کہتے ہیں، وہ آپ دل سے کہتے ہیں یا اوپر سے پوتی یا دوتی، اندر سے جو مائنڈ ہوتا ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے؟ میرے بچے شہزادی کہنا، دوتی کہنا، پوتی کہنا، بیٹی کہنا، اس کا معنی یہ ہے کہ آپ کا ذہن پاکیزہ ہے. مفتی عبدالقوی صاحب جو پڑھنانا بھی ہو، 70 سال کی عمر بھی ہو، تو روتی ہوئی ایک بچی کہے جی میرے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ میرے والد نے مجھے کہہ دیا کہ تو گھر میں نہ آ. تو اس وقت جب نگاہ ڈالتی ہے کہ اب کون سی شخصیت ہے، تو لوگوں کے ذہن میں آتا ہے، خواتین کے ذہن میں بالخصوص، کہ مفتی عبدالقوی صاحب. میں نے پوتی کہا اس لیے ہے تاکہ کسی کا شیطانی ذہن میرے بچے کی طرف نہ جائے. مفتی صاحب، اگلا سوال میرا یہ کشمیر کے حوالے سے ہے کہ ہماری جو حکومتیں، کوئی بھی حکومت آتی ہے تو وہ ایک نئی بناتی ہے کشمیر کمیٹی، تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ صحیح کام کر رہی ہیں یا بس وہ فارمیلٹی پوری کی ہے؟ میں جب بیرونی دنیا میں، میرا پہلا سفر جو بیرونی دنیا کا ہوا ہے وہ 1967 میں. ابھی تو جو چیئرمین کشمیر کمیٹی ہیں وہ بھی آپ کے علاقے کے ہیں، قاسم نون صاحب.
رانا قاسم نون میرا بھائی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جرأت و حوصلہ عطا فرمائے. صورتحال یہ ہے کہ کشمیر کمیٹی کا مسئلہ نہیں, مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان زندہ باد. پاکستان کے پاسپورٹ پہ لاکھوں کی تعداد میں کشمیری یورپ اور بیرونی دنیا میں موجود ہے. میں تو ہر جگہ پہ دیکھتا ہوں, سکھ موجود ہے, کشمیری موجود ہے, پٹھان موجود ہے. اب آزاد کشمیر بھی زندہ باد. اب یہ جو ایکشن کمیٹی ہے, بھولے ہو سادہ لوگ ہو, ایکشن کمیٹی کا اختلاف ہے اگر اپنے ہی وزیر اعظم آزاد کشمیر سے, تو پھر پنجاب کی جو پولیس ہے اس کے اوپر میلی نگاہ کیوں ڈال رہے ہو؟ کیوں مودی والی زبان بول رہے ہو؟ وجہ کسی ایکشن کمیٹی کو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی. یہ 10 12 15 20 گدھے. مفتی صاحب پھر یہ بھی تو سوال آتا ہے نا کہ جو ان کی کچھ ڈیمانڈز ہے وہ کہتے ہیں وہ 12 سیٹیں ختم کرو. اب 12 سیٹیں اگر آپ ختم نہیں کرتے, وہی 12 سیٹیں ایسی ہیں جن سے آپ کسی بھی وقت وہاں کی حکومت چینج کر سکتے ہو. اللہ اکبر. اب آپ دیکھیں نا میرے بیٹے, میں یہ معاملات اب سے نہیں دیکھ رہا جی, 81 سے دیکھ رہا ہوں. جب جس زمانے میں وہاں کے وزیر اعظم کون ہوتے تھے؟ سردار عبدالقیوم خان, مجاہد اول, اور ان کے پریزیڈنٹ تھے میرے خیال میں حیات صاحب کوئی. میں تو اس دن سے دیکھ رہا ہوں. بات یہ ہے کہ میں ہجرت کر کے آ گیا ملتان. میرا باپ, دادا, پردادا, جھردادا سب کشمیری ہیں. اب جب میں آ کے بیٹھ گیا ہوں ملتان میں, میرے خاندان کے 200 بندے بیٹھے ہیں, تو کیا میرا حق نہیں بنتا کہ میں کشمیر کے انتخابات میں میرے بچے اور میں ووٹ دے کے جناب اپنا نمائندہ مقرر کریں؟ انتہائی آمکانہ بات ہے. اسی طرح جس طرح اقلیت والے ہیں, اقلیت والے مجھے بھی ووٹ دیتے ہیں اور اپنا جو اقلیتی نمائندہ ہوتا ہے اس کو بھی دیتے ہیں. یہ تو پوری دنیا میں ہوتا ہے. یہ بلا کو مطالبہ ہے کہ جناب وہ جو اتنی سیٹیں ان کو ختم کرو. کیوں؟ میں خاندانی طور کے اوپر کشمیری ہوں, لیکن آ گیا ہوں ملتان کے اندر. میں نے ووٹ نہیں دینا کہ میرے کشمیر کے اندر جو آدمی منتخب ہو وہ میرے ووٹ سے ہو. تو انتہائی نامعقول بات ہے, گدھوں والی بات ہے, آمکوں والی بات ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی جو ڈیمانڈز ہے وہ بالکل غلط ہے؟ بالکل غلط ہے. کشمیری ان احسانات کو جانے جو پاکستان کے پاسپورٹ کی وجہ سے انہیں پوری دنیا کے اندر پاکستانی ہونے کے حوالے سے عزت ملتی ہے. میں نے خود بتایا آپ کو, سکھ ہو, پٹھان ہو اور کشمیری ہو, دنیا کے جس ملک میں گیا ہوں یہ 3 قومیں ضرور ہیں. بالکل ایسے ہی. آج تم اربوں خربوں پتی ہو. انگلینڈ کے اندر میں جاتا ہوں, خدا کی قسم جناب, آج اس کشمیری کے پاس جناب کیا دوپہر کا کھانا ہے, آج اس کے پاس رات کو کھانا ہے, آج اس کے پاس, بھائی سارا پاکستان کی برکت سے ہے. بالکل. ان کو کس نے اختیار دیا ہے کہ یہ کہیں جی یہ 16 سیٹیں ختم کرو, یہ 12 سیٹیں ختم کرو, یہ 14 سیٹیں, یہ 11 سیٹیں, یہ 10 سیٹیں. بالکل آمکانہ بات ہے. اس کو میں مسترد کرتا ہوں, پوری قوم مسترد کرتی ہے. اچھا مفتی صاحب, اگلا میرا سوال یہ ہے کہ اگر آپ کا جو موبائل ہے وہ کسی صحافی کے ہتھے چڑھ جائے تو آپ کو زیادہ ڈر اپنے واٹس ایپ کا ہوگا یا اپنے موبائل کی گیلری کا؟ میرے بچے ایک بات یاد رکھو, مفتی عبدالقوی کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ میں جھوٹ نہیں بولتا. میرے موبائل پر ہر 2 مہینے کے بعد 150 پونے 200 گروپ میں اپنے بچوں کو کہتے ہیں ڈیلیٹ کرو. جو مجھے گروپ میں ڈالتا ہے میں اوکے کر دیتا ہوں. گروپ میں کس طرح کی ویڈیوز آتی ہیں آپ کے پاس؟ اللہ اکبر. مفتی عبدالقوی جناب جب خواتین کے ہاں مقبول ہو, خوانین پٹھانوں کے ہاں مقبول ہو, بہترین کپڑوں کے ساتھ موجود ہو, تو میرے پاس ہر طرح کی جناب آتی ویڈیوز آتی ہیں. ہر طرح کی, مثلا آپ خود سیانے آدمی ہو, جب مختلف قسم کی آئیں گی ویڈیوز, اب میرا حق یہ بنتا ہے, جو میں نے پہلے بھی ایک دلیل دی, میں فقی آدمی ہوں, النظرۃ الاولی, میں نے دیکھا کہ اوہو یہ تو بڑی خوفناک قسم کی ہے, اس کو دیکھا فوراً ڈیلیٹ کر دیا. خوفناک مطلب کسی بھی طرح کیا آپ دیکھ کسی طرح بھی. اللہ اکبر. کبھی کبھی مجھے آنکھوں میں آنسو بھی آ جاتے ہیں کہ دیکھو. میں ایک ویڈیو آپ کی دیکھ رہا تھا, اس میں آپ بتا رہے تھے ریحان طارق کو کہ وہ منال ملک کی آپ نے ویڈیو نہیں دیکھی, اس نے کہا میں نے نہیں دیکھی, تو آپ نے دیکھی ہے؟ چلو بچے ہو تم. منال ملک صاحبہ کی جو ویڈیو وائرل ہوئی ہے ان دنوں میں دبئی میں تھا. اس سے پہلے والی رات, وہ ویڈیو بھی اس کی دبئی میں بنی ہوئی تھی, وہی میں بتا تو رہا ہوں نا میرے بچے. اس سے پہلی والی رات ہم ایک محفل میں اکٹھے تھے,
آپ اور منائل بھی تھی، میں بھی تھا، ہمارے وہاں دبئی کے دوست بھی تھے۔ اگلے دن جناب یہ پتہ چلا کہ منائل نے کہہ دیا کہ غلط ہے، میں نے کہا جھوٹ نہ بولو، مفتی عبدالقوی کی جتنی ویڈیوز آتی ہیں میں نے آج تک کہا ہے کہ یہ غلط ہے، بالکل نہیں کہا، غلط بیانی کیوں کرتے ہو، کہہ دو حماقت ہوئی ہے، دھوکہ ہوا ہے، مجھے مشروب مغرب مفتی صاحب کے فتوے کی بجائے زیادہ پلا دیا گیا ہے، مجھے پتہ ہی نہیں کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تو آپ نے تو وہ دیکھی ہوگی، آئی ایم شیور کہ آپ نے غور سے دیکھی ہوگی، تسلی سے دیکھی ہوگی، آپ کو وہ لگتا تھا کہ وہ اے آئی ہے یا اوریجنل ہے؟ بالکل اوریجنل ہے، کمال ہے یار بچے۔ اس کو آپ نے زوم کر کے دیکھا ہے یا ایسے جیسے نارمل اسکرین پہ چل رہی ہوتی ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہو کہ میرے پاس کوئی ایک دفعہ آئی ہے، پہلے آئی، دوسری آئی، تیسری آئی، یعنی وہی جناب 5 6 7 دفعہ آئی، فلاں گروپ سے، فلاں گروپ سے، فلاں گروپ سے، فلاں گروپ سے، دبئی سے آ گئی، شارجہ سے آ گئی، فلاں شہر سے آ گئی، فلاں شہر سے آ گئی۔ ساری ویڈیوز آپ نے دیکھی ہیں؟ جب ان میں سے ایک دفعہ دیکھ لیا تو پھر میں ڈیلیٹ ہی کرتا گیا۔ تو کیا یہ ویڈیو دیکھنا، پورن ویڈیو دیکھنا، یہ جائز ہے یا ناجائز؟ میں نے خود آپ کو جناب عربی کی عبارت پڑھ کے سنائی ہے، یہی تو مفتی عبدالقوی کی خوبی ہے کہ النظرۃ الاولی، پہلی نگاہ جب پڑتی ہے کسی غیر محرم عورت پر یا اس طرح کی ویڈیو پر تو فرمایا یہ درست ہے، اس کے بعد اگر لذت لینے کے لیے دوسری دفعہ یا تیسری دفعہ یا چوتھی، وہ بغیرتی بھی ہے، بے شرمی بھی ہے، شرم گناہ بھی ہے۔ نہیں، اگر کوئی ویڈیو آپ کے پاس آ جاتی ہے تو آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھتے ہیں یا بس دیکھ کے آپ کو جب آپ کو پتہ چل گیا یہ مطلب لولا بیلٹ ہے تو آپ میرے بیٹے ہیں، دیکھو جب اگر آپ 10 منٹ کی ویڈیو ہو تو مفتی عبدالقوی وہ ویڈیو 10 منٹ پوری دیکھے گا یا بس اس کو ایک دفعہ دیکھ کے تو وہ؟ جب آپ جیسے نوجوانوں نے مجھ سے سوال کرنا ہے جی تو کیا خیال ہے کہ مجھے دیکھ کے جواب نہیں دینا چاہیے؟ یہ تو ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ اس طرح کی ویڈیوز 10 منٹ کی نہیں ہوتی، 1.5 منٹ، 2 منٹ، 2.5 منٹ، 3 منٹ، 3.5 منٹ۔ السلام علیکم۔ اور پوری طرح دیکھوں گا تو آپ کے سوال کا جواب دے سکوں گا۔ یہ تو ہے۔ پھر تو وہ ویڈیو آپ نے پوری دیکھی بھی ہوگی تو میرا خیال ہے وہ جو مشروب مغرب وہ پی رہی تھی وہ پینا چاہیے یا نہیں؟ نہیں، مشروب مغرب کیوں پینا چاہیے؟ میں تو پیپسی کے حق میں بھی نہیں ہوں، 7 اپ کے حق میں بھی نہیں ہوں۔ جو اللہ نے فطرت کے مطابق آپ کو ایسی نعمت، اب دیکھیں میں کہتا ہوں نوجوان نسل کو پیار سے بلاتا ہوں، میں نے کہا گاجر کا جب جوس پیو سبحان اللہ، موسمی کا جوس پیو سبحان اللہ، چکو کا جناب ملک شیک پیو سبحان اللہ، کیا ضرورت ہے تمہیں جناب کا زین المشروب مغرب کی طرف جانے کی؟ جو جوس منائل پی رہی تھی وہ نہیں پینا چاہیے تھا اسے؟ میرا خیال یہ ہے کہ جو تصویر میں نظر آ رہا ہے وہ شاید مشروب مغرب پی رہی تھی، وہ نہیں پینا چاہیے تھا؟ نہیں پینا چاہیے، بالکل نہیں پینا چاہیے۔ تو اسی لیے پینے کا تو نقصان ہوا کہ اگلوں نے پوری ویڈیو بھی بنا لی اور اس بیچاری کو پتہ ہی نہیں چلا، پتہ نہیں چلا۔ آج کہاں کھڑی ہے تو بیچاری؟ یہ مفتی صاحب آپ کو لگتا ہے کہ یہ چوری ریکارڈنگ کرتے ہیں یا یہ ان کی ایک دوسرے کی رضامندی ہوتی ہے؟ جو ویڈیو آپ نے تو تسلی سے دیکھی ہے نا وہ ویڈیو، تو آپ کا ان کے ساتھ رابطہ بھی، آپ کہہ رہے تھے کہ ہم ایک دن پہلے میں اور منائل اور وہ ہم اکٹھے بھی تھے، تو آپ نے وہ ویڈیو چونکہ پوری تسلی سے دیکھی، آپ کو لگتا ہے کہ وہ ایک جس اینگل سے بنی ہوئی تھی وہ دونوں کی رضامندی سے بنی ہوئی تھی یا کوئی خفیہ اس کیمرہ بیچاری کے ساتھ ظلم ہوا ہے جو حقیقت ہے؟ مفتی عبدالقوی اس کے ساتھ کھڑا ہے؟ میں اس لیے ساتھ کھڑا ہوں کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی۔ دیکھو نا آج بیچاری منائل ملک کہاں کھڑی ہے؟ میرے پاکستان کے اندر ہر آدمی کی ایک عزت ہے، بالکل۔ جب اب منائل ملک کا کوئی رشتہ ہوگا، کوئی رشتہ آئے گا تو فوراً اس کے سسرال کی طرف سے آئے گی، مستقبل تباہ ہو گیا نا، بالکل۔ تو کیا فائدہ؟ تو پھر مفتی صاحب آپ یہ بھی تو کہتے ہیں کہ جہاں پہ کوئی ظلم ہوتا ہے یا زیادتی ہوتی ہے یا کسی کے ساتھ کوئی اس طریقے کا ہو رہا ہوتا ہے تو مفتی عبدالقوی زندہ آباد، تو اگر اس کے ساتھ کل کو کچھ ایسا ہوتا ہے کہ اس کے سسرال والوں کی طرف سے اعتراض ہوتا ہے تو کیا مفتی عبدالقوی یہ قربانی دینے کے منائل لیے ملک تیار صاحبہ ہوگا؟ یا ان کے سسرال والے مجھ سے رابطہ کریں گے تو میں کہوں گا کہ منائل ملک کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے؟ نہیں، وہ تو دھوکہ ہوا ہے، آپ قربانی دینے کے لیے تیار ہوں گے؟ قربانی دینے کے لیے یہ تھوڑی بات ہے کہ جناب اس کے سسرال کے ساتھ اس کے معاملات کے اندر میں شمولیت اختیار کر کے تاکہ بچی کی شادی اچھے انداز سے ہو سکے، فیضا علی کی طرح ہو جائے، اینا نیازی کی طرح ہو جائے، عروسہ خان کی طرح ہو جائے، متیرہ کی طرح ہو جائے۔ اگر کل کو آپ کو اس کے ساتھ نکاح کرنا پڑے؟ نہیں، وہ تو میرے خیال میں عمر کا اتنا فرق ہے، اگر وہ چاہے وہ رضا وہ چاہے گی بھی نہیں اور میری طرف سے آپ کی موجودگی میں انکار بھی ہے۔ اچھا مفتی صاحب، وہ حریم شاہ کے ساتھ بھی آپ کافی عرصہ خبروں میں رہے ہیں، اگر وہ یہ آج کا پروگرام دیکھ رہے ہیں، ہمارا پوڈ کاسٹ وہ دیکھیں
تو ان کو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ حلیم شاہ صاحب کا میں احترام کرتا ہوں کہ وہ کہتی ہے کہ میں سید ذاتی ہوں، جبکہ اس کے باپ نے کہا ہے کہ میری نہیں ہے، بہرحال جو اس کے باپ کی بات ہے، حافظ قرآن ہے، تو عالمہ بھی ہے 5 سال، تو 7-8 مہینے وہ میرے ساتھ ان کا رابطہ نہیں رہا، اب ہفتہ 10-12 دن سے پھر رابطے میں ہے۔ تو افسوس یہ ہے کہ خامن ان کا محترم بلال صاحب وہ چھوڑ کے چلے گئے، اب اکیلی یہ زندگی مفتی ہے۔ صاحب ہر لڑکی جو اکیلی ہو جاتی ہے اس کو اس کا خامن چھوڑ جاتا ہے یا ویسے ڈیورس ہو جاتی ہے تو وہ آپ کے ساتھ کیوں رابطہ کرتے ہیں؟ کیا آپ وہ خامن والی ضروریات اس کی پوری کرتے ہیں یا کیا ایسا؟ نہیں، میں ان کے لیے نکاح کے مسائل کو آسان کرتا ہوں نا۔ مثلاً اس نے مجھے کہا کہ جی میرا خامن چھوڑ کے چلا گیا، میں فلاں شہر میں ہوں انگلینڈ کے، وہاں جو میرے دوست ہیں ماننے والے ان کو کہہ دیا کہ بہرحال یار سید زادی ہے تو آپ اس کے ساتھ تعاون کریں۔ تو اس کی بھی تو ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی، وہ واش روم میں وہ نہا رہی تھی، تو اس کی چلو کوئی نہیں، اس میں مٹی ڈالیں، چونکہ آپ کیا کہنا اس پہ؟ اور یہی کہ اس کے خامد کی وہ شرارت تھی جو حقیقت ہے۔ تو اگر آج وہ آپ کا یہ ہمارا پوڈ کاسٹ دیکھیں تو اس کے لیے کیا کوئی ایک میں ایسا یہی کہوں گا کہ بلال کو اللہ عقل عطا فرمائے، دوبارہ آپ کی طرف واپس آئے، اور اگر بلال صاحب طلاق دے کے نکل گئے ہیں تو پھر اچھے اور کسی خامد کو تلاش کرو اور انگلینڈ کے اندر شادی کر لو۔ لوگ کہتے ہیں کہ حلیم شاہ والے واقعے نے مفتی عبدالقوی کی ساکھ کو بہت متاثر کیا ہے، اور آپ کیا سمجھتے ہیں غلطی کس میرے کی بچے، ہے؟ اگر میری قوم میرے ساتھ کھڑی ہے، اگر خان جمع خوانین پٹھان میرے ساتھ کھڑے ہیں، خاتون جمع خواتین وہ میرے ساتھ کھڑی ہیں، قوم میرے ساتھ کھڑی ہے، آزادی کے ساتھ میں گھوم رہا ہوں۔ طاہر اشرفی صاحب بیچارے انگلینڈ میں جا کے صرف 2 منٹ کے لیے نکلے، جو کچھ ان کے ان ساتھ کو تو ہوا، انڈے پڑیں گے، طاہر اشرفی صاحب کو تو انڈے پڑیں گے۔ انڈے کیا پڑے جو زبانی ان بیچاروں کی جناب ہوئی۔ میں نے ان کو کہا میرے بھائی ہیں، میں نے کہا آپ طاہر اشرفی ہیں، مفتی عبدالقوی نہیں ہے، میں تو آزادی کے ساتھ گھوم رہا ہوں، کیوں کہ میری قوم میرے ساتھ کھڑی ہے، بالکل ایسے۔ میری عزت کر رہی ہے، کیونکہ کبھی میں نے زبانی طور کے اوپر کسی کا دل نہیں دکھایا۔ کوئی ایک مکتب فکر کا ایک آدمی کہہ دے کہ مفتی عبدالقوی صاحب کا یہ جملہ ہے جس سے ہمارا دل دکھائے۔ عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں تو پہلے دن سے کھڑا ہوں، جنوری سن 2012 سے، آج بھی کہہ رہا ہوں قائد محترم۔ عمران خان آج وہ اڈیالہ میں ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں ان کو رہا ہونا چاہیے یا ان کے ساتھ بالکل، زیادتی یہ ہو جو رہی ابھی ہے؟ 29-30 MP ہیں ہمارے وہاں صوبہ خیبر پختونخوا کے، میں وہاں گیا تھا، 2-3 جناب ہماری نشستیں وہ ہوئی۔ مشتاق غنی کی قیادت میں وہ ہاں، تو میں نے ان کو کہا، میں نے کہا کہہ دو کوئی احتجاج نہیں، کوئی ریلی نہیں، کوئی دھرنا نہیں، کوئی منفی بات نہیں، صرف ایک بات، اور خان صاحب کو تو میں 11 مہینے سے کہہ رہا ہوں کہ سیدنا امام حسن مجتبیٰ کی سنت پہ عمل کرو اور سلو کر لو۔ سلو کرنے سے میرے امام حضرت سیدنا امام حسن پاک کی عزت میں اضافہ ہوا ہے، کمی تو نہیں ہوئی۔ تو آپ کبھی اڈیالہ اگر آپ کو جانے کا موقع ملے، ان سے ملاقات کرنے کا، آپ اڈیالہ جائیں گے؟ بالکل نہیں جاؤں گا، مجھے کیا ضرورت ہے؟ جب میری نصیحت ان تک پہنچ بھی رہی ہو پھر بھی جناب اس پہ عمل نہ کر رہے ہو، مجھے تو کیوں آپ جانا؟ نصیحت پھر کس طریقے سے ان تک پہنچا رہے ہیں؟ ملاقات تو آپ کرتے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر، آپ کے جو پروگرام ہے، جب ان پروگرام میں اوپن کہہ رہا ہوں تو آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ کا یہ میرا پروگرام جب 2-4-5 تو ملین ان میں تک جائے تو گا؟ ایکسیس ہی نہیں ہے کسی یہ کس نے کہا ہے؟ جب 2-4-5 ملین میں جائے گا، آج پوچھو عمران خان صاحب سے کہ مفتی عبدالقوی نے جس بچے کو ان کے پوتی پاس کہا نہ ہے، موبائل کی مفتی صاحب سہولت ہے، نہ ٹی وی کی سب سہولت ہے۔ ٹیلی ویژن کی سہولت موجود ہے۔ ٹیلی ویژن جو ان کے پاس سہولت ہوگی وہ بھی صرف پی ٹی وی ان کے پاس چلتا میں ہوگا۔ اس تفصیل میں نہیں پڑھتا، چونکہ میں اس بات کو نہیں دیکھتا جو میں نے دیکھا نہیں، پر مجھے معلوم ہے کہ ان کو یقیناً تمام معلومات ملاقاتوں کے ذریعے پہنچ رہی ہوں گی۔ مفتی صاحب، قندیل بلوچ کے ساتھ آپ کی ویڈیوز آج بھی وائرل ہوتی ہیں، فوٹوز نظر آتے ہیں، اگر واپس وہی وقت آپ سوچیں تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ سے غلطی ہوئی تھی یا؟ میرے بیٹے بات یہ ہے کہ غلطی مجھ سے کیوں ہوئی؟ غلطی تو اس بیچاری سے ہوئی، اس نے میرے بارے کے اندر جناب ٹوپی پہنی تو اپنے انجام کو پہنچی۔ کون سی ٹوپی؟ وہی جو اس وقت میں اتار کے گیا تھا واش روم کی طرف، واپس آیا تو انہوں نے پہنی ہوئی تھی قندیل بلوچ جب صاحب۔ واش روم کا ذکر آتا ہے تو لوگ کسی اور ٹوپی کی طرف بھی چلے جاتے ہیں، تو وہ ان کی سوچ ہے، میرا خیال میں میرے حوالے سے نہیں جاتی ہوگی کیونکہ قوم میرے ساتھ کھڑی ہے۔ قوم تو آپ کے ساتھ کھڑی ہے نا۔ صورتحال یہ ہے کہ قندیل بلوچ صاحب اس علاقے سے جب میں گزرتا ہوں مریدین کی طرف جاتے ہوئے فاتح بھی پڑھ لیتا ہوں۔ آپ کے پروگرام میں بھی میں ان کو شہید کہہ رہا ہوں، کیونکہ 1 گھنٹہ 12 منٹ تک بیچاری کی گردن کو دبا کے
اس کے بھائی اور کزن نے اس کو مارا ہے, شہید نہیں. آپ کے ناقدین کہتے ہیں کہ آپ ایک مذہبی شخصیت کو ایسے معاملات سے احتیاط کرنی چاہیے, آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر, آپ دانا آدمی ہو. یہ معاملات میری وجہ سے ہوا ہے یا ان کی وجہ سے ہوا ہے؟ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ, آپ دانا آدمی ہو. میں اس جگہ پہ آتا ہوں, ان کی طرف سے بھی ہوا ہے تو ایک مفتی کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں اسے ایک الگ کمرے میں لے کے بیٹھا ہوں. الگ کمرے میں کوئی بات نہیں, میں تو ہوٹل میں ٹھہرا ہوا تھا, وہ جو ہوٹل میں آئی وہاں شاہ صاحب بھی تھے, فلاں لوگ بھی تھے. پھر ہاں جو میں غلطی کہتا ہوں وہ یہ ہے کہ مجھے سرائکی ہونے کی وجہ سے اس پہ یہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے تھا. اور حریم شاہ کے بارے میں بھی میں کہتا ہوں غلطی ہے, کیوں کہ سید ہونے کے حوالے سے, حافظ قرآن ہونے کے حوالے سے مجھے ان پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے تھا. تو یہ دو واقعات ہی ہے نا. پھر مفتی صاحب ایک وقت ایسا بھی آیا تھا کہ جب راکھی سالنت کے ساتھ بھی آپ کو جوڑا جا رہا تھا, تو جڑی ہوئی اب بھی, آج بھی اس سے رابطہ ہے؟ بالکل رابطہ. انگلینڈ کے ہمارے دوست ہیں, ان کے ذریعے سے بات چیت ہوتی رہتی ہے. کیا بات چیت ہوتی رہتی ہے؟ یہی کہ مفتی صاحب کب آ رہے ہیں دبئی میں, کیا صورتحال ہے, جس طرح کے معاملات چلتے آپ کی ایک ویڈیو دیکھی جس میں آپ نے کہا تھا کہ میں نے یہ صلاح جیت کھا لی ہے, امتیاز رکھی ہوئی ہے, تو وہ الحمدللہ ہمارے گلگت بلتستان کے جو نوجوان ہیں اللہ ان کو خوش رکھے, شہد بھی, صلاح جیت بھی اور چلغوزہ بھی, اس کو مکس کر کے کہ بلا مفتی صاحب کو بھیجتے ہیں, مفتی صاحب تناول فرماتے ہیں. تو آپ نے اپنی اس ویڈیو میں اس کو اسپیشل اس کا نام لے کے اور صلاح جیت کا نام لے کے, یہ کیا مطلب, مجھے وہ مطلب کی نہیں سمجھ آئی تھی. یعنی مطلب سمجھ آنے کا کیا معنی ہے کہ جب شہد بھی ہو وہ بھی شفا, النحل عربی ہے, قرآن کہہ رہا ہے, اور اس کے ساتھ صلاح جیت بھی شفا, اور اس کے ساتھ چلغوزہ تو سب سے قیمتی ترین نعمت ہے. تو جب لوگ بھیجیں گے مفتی کبھی صاحب کے لیے تو پھر تو مفتی کبھی صاحب زندہ باد. یہ تو نہیں, کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو صلاح جیت, مطلب مفتی صاحب بھی صلاح جیت کے شوقین ہیں, تو عورتیں جو ہیں وہ بھی مفتی صاحب کی بھی فین ہیں, دیوانی ہیں. اچھی بات ہے. ایک وہ آپ کے ادھر ملتان والی سائڈ کے ہیں وہ حکیم صاحب, وہ بھی یہ صلاح جیت کا کاروبار کرتے ہیں, تو ان کی بھی تو اپنے انجام کو پہنچ گئے. 2 دفعہ تو جیل میں ہو کے آئے ہیں, مار کھا کے آئے ہیں, کروڑوں روپے دے کے, رشوت دے کے پھر چھوٹے ہیں. ان کے ہاں تو صلاح جیت نہیں ہے, ان کے ہاں تو اپنے کوئی مجونے ہیں, شجونے ہیں. تو راکھی سالنت کے ساتھ آپ اگر کوئی نکاح کی وہ بات کرتی ہے, بس دعا کریں کہ دبئی کے حالات ذرا صحیح ہوں تو جاتے ہیں انشاءاللہ. اچھا, تو مفتی صاحب آپ کی شادیاں کتنی ہوئی ہیں؟ شادی میری ایک, اسی سے مجھے اللہ نے 4 بچے دیے. ماشاءاللہ. پھر ہر ایک بچے کو اللہ نے مزید بچے دیے. اب تو میرا جو نواسہ ہے وہ بھی صاحب اولاد ہے. شادی ایک ہے تو باقی نکاح کتنے؟ باقی نکاح جو کہ گناہ سے بچنا ہے. نہیں, اور آپ متعدد نکاح کا اکثر ذکر کرتے ہوتے ہیں نا, میں نے 2 3 4 کے اندر رہ کے نا, 2 3 4, یہی تو بات میں نے ایک شیعہ عالم کو کہی. میں نے کہا وقت کا تعین نہ ہو, پہلی بات. دوسرا وہ بیوہ سے بھی ہو, مطلقہ سے بھی ہو, اس کے بعد جناب اپنا کنواری سے بھی ہو. تو قرآن تو سب کے لیے اجازت دے رہا ہے. مفتی صاحب آپ کہتے ہیں کہ لڑکی لڑکا راضی ہوں تو نکاح کی ضرورت نہیں ہوتی. میرے بچے اسی کا نام تو نکاح ہے, آپ کیسے کہہ رہے ہو؟ نکاح کیا کہتے ہیں؟ النکاح ینعقد بالایجاب والقبول. دیکھیں میں خود فقیہ آدمی ہوں, نکاح ہو جاتا ہے محترم اور محترمہ کی رضامندی سے. اب وہی بات تو آج کل تو پھر مفتی صاحب آپ کو پتا ہوگا یہ ہاسٹلوں میں لڑکیاں لڑکے اکٹھے فلیٹس میں رہ رہے ہیں, میری ان کی بھی تو آپس میں رضامندی ہوتی ہے. یہ جو بیکورڈ ایریا سے ادھر آتے ہیں ہاسٹلز میں رہتے ہیں, بالکل میں اس پر بات نہیں کروں گا. میری قوم ایمان والی ہے, خواتین پڑھنے والی طلباء طالبات ایمان والے ہیں. انہوں نے کہا جی مومن اقبال 4.5 سال تک. میں نے کہا مومنہ ہے, کلمہ گو ہے, سینہ اس کے کلمے میں موجود ہے. ثاقب جو ہے وہ بھی کلمہ گو ہے. میرے بزرگوں نے کہا, میں نے عبارت پڑھی کہ ایک مرد کلمہ گو, ایک عورت کلمہ گو, ایک مکان میں رہتے ہیں. سمجھو کہ میاں بیوی ہے. تو جب ان کا یہ مومنہ اور ثاقب کا یہ کیس چلا, ان کی بات وہ وائرل ہوئی, تو آپ نے ان دونوں کو کوئی رابطہ؟ میں کوشش کر رہا ہوں, اندرون خانہ میری کوشش جاری ہے. لیکن چونکہ ابھی ثاقب صاحب جو ہے اپنی پہلی 2 بیگمات کی وجہ سے ان کے دماغ کے اوپر ابھی تھوڑا سا معاملات, اور مومنہ صاحبہ نے ماشاءاللہ آگے بہت اچھی شادی کر لی. تو امید ہے انشاءاللہ میں جب درمیان میں آؤں گا, معاملات چل رہے ہیں تو ان کی صلح ہو جائے گی. یہ آپ کو مطلب اتنی آپ کوشش کر رہے ہیں, آپ کو ہے؟ بالکل بالکل. تو مومنہ
جی اور اس کے ساتھ ایک دو اور تھیں جو اس پہ آتی ہیں ڈراموں میں، ان کے ساتھ میرا اچھا تعلق ہے. اور ثاقب صاحب تو میرے جنگ اور چنیوٹ سے ہیں، تحصیل مجھے عالی ادا کرنا چاہیے اپنا کردار. تو اب مومنہ نے آگے بھی شادی کر لی ہے. تو اچھی بات ہے نا. بات یہ ہے کہ اگر اس نے شادی کی ہے تو شادی کی ہے نا. تو مومنہ کے ساتھ ثاقب کا نکاح تھا، اب شادی ہو گئی ہے، زندہ باد. تو مفتی صاحب آپ جو کہہ رہے ہیں کہ میں نے شادی ایک کی ہے، باقیوں کے ساتھ ویسے میں نے وہ نکاح کیے ہوئے ہیں، تو جو ہم نکاح کے بعد شادی کے بعد جو ازدواجی معاملات ہوتے ہیں، تو آپ یہ بھی پھر وہ مطلب جو ان کے حقوق ہوتے ہیں ان کا بھی خیال رکھتے ہیں؟ اگر وہ مجھ سے زیادہ مالدار ہوں اور اس طرح کے سوٹ بھی مجھے پیش کریں اور اینک بھی بڑی اعلیٰ مجھے پہنائے، جوتی بھی مجھے بڑی اعلیٰ پہنائے، اسلام تو اجازت دیتا ہے. سیدہ خدیجہ کو اللہ نے کتنا مالی طور پہ مضبوط بنایا تھا. تو یہ حقوق والی جو ذمہ داری ہے یہ آپ نے بخوبی کتنے بھائی یہ تو میاں اور بیوی کی باہمی معاملات ہے نا. النکاح ہو عقد، نکاح ایک کنٹریکٹ ہے، اس کنٹریکٹ کے ساتھ. تو یہ کنٹریکٹ آپ نے کنٹریکٹ کو لے کے آپ نے ماشاءاللہ یہ ذمہ داری کتنی بار پوری کی اور کتنے میرے خیال کے ساتھ؟ 3 ساڑھے 3 4 درجن تک تو معاملہ پہنچا ہوا ہے. صحیح. اس کے باوجود بھی آپ کی اتنی صحت اور ماشاءاللہ آپ خود کہہ رہے ہو صلاحیت بھی ہے، شہد بھی ہے، چلغوزہ بھی ہے. تو یہ جو مشروب مغرب ہوتا ہے، مشروب مغرب سے بچنا چاہیے، پیپسی سے بھی بچنا چاہیے، 7 اپ سے بھی. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں فریش جوسز دیے ہوئے ہیں، آپ پوچھ رہے جناب آپ گاجر کا ایک جوس کا گلاس پیے، پوچھے ڈاکٹر صاحب سے کہ کتنی بڑی شفا ہے. جس کم وقت کے اندر پینے سے منہ کے اندر بھی اور ویسے بھی جناب آپ کو خمار بھی چڑھے، منہ کے اندر بو بھی آؤ، گفتگو کرے تو جناب فوراً پکڑے جائیں کہ حضرت نے پی ہوئی ہے، فائدہ اس سے بہتر نہیں کہ سیب کا جوس پیے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مفتی صاحب صلاحیت کو تو ویسے پروموٹ کرتے ہیں، لیکن جب وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کرتے ہیں تو کچھ اور چیز کھاتے ہیں. نہ ان لوگوں میرے خیال میں کسی نے نہیں کہا. بات یہ ہے کہ میں نے صلاحیت جو مجھے ادارہ بھیجتا ہے، میں نے آج تک کو بتایا کہ کس کا ہے، میں اتنا بتایا کہ گلگت بلتستان کے بچے بھیجتے ہیں. مفتی صاحب جس طریقے سے آپ میڈیا پہ ان رہتے ہیں، یہ میڈیا آپ کے خیال سے اصل میں میڈیا آپ کو استعمال کرتا ہے یا آپ میڈیا کو استعمال کر رہے ہیں؟ مفتی عبدالقوی کبھی استعمال نہیں ہو سکتا. مفتی عبدالقوی کے اندر خدا داد صلاحیت ہے. مجھے ایک صاحب نے کہا کہ پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں آپ جناب ماڈل مدارس اور اس کے ساتھ مدرسہ ایجوکیشن بورڈ، پرویز مشرف آپ کو استعمال کریں گے. میں نے کہا نہیں، مفتی عبدالقوی استعمال کریں گے پرویز مشرف. مفتی صاحب یہ سوال میرا یہ ہے کہ یہ آپ پارٹیز میں بھی جاتے ہیں، ڈسکو پارٹیز میں، اس میں ایک مفتی ایک مولانا، وہ اس کا کیا کام ہے، وہ کیا ہے؟ بہت اچھا سوال ہے، بہت اچھا. لیکن بات یہ ہے کہ جب میں شارجہ میں جا رہا ہوں، دبئی میں جا رہا ہوں، ابوظہبی میں جا رہا ہوں، میرے میزبان جو ہیں وہ مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، غیرت والی قوم ہے، پٹھان. وہ مجھے ریسٹورینٹ میں لے جاتے ہیں، میں جاتا ہوں. کیفے میں لے جاتے ہیں، جاتا ہوں. کلم میں لے جاتے ہیں، جاتا ہوں. ڈسکو کلم میں لے جاتے ہیں، میں جاتا ہوں. غلط بیانی کیوں کروں؟ اور جا کے دیکھنے کے بعد آج آپ کو بتا رہا ہوں کہ 20 خواتین اور بچیاں ایسی ہیں جن کو میں نے کہا میری بچی جب گھر جاؤ گی تو ماں کے دل پہ کیا گزرے گی. الحمدللہ اگلے دن فون آئے کہ جناب مفتی صاحب آپ کے جملے نے ہمارے اوپر بڑا اثر کیا ہے، آج کے بعد نہیں جائیں گے. تو پارٹیز کے بعد جو آفٹر پارٹی ہوتا ہے وہ بھی کبھی اٹینڈ کی ہے؟ نہیں. جب میں نے بغیر نکاح کے کچھ نہیں کرنا تو میں کیوں جناب ادھر ادھر منہ ماروں؟ دل ویسے کرتا ہے. کیوں کریں؟ جب میرے پاس ایک اچھا 2 3 4 خواتین ہوں نکاح والی، تو 70 سال کی عمر میں میرے خیال میں یہ عدد بھی بڑا اعلیٰ ہے، 2 3 4 کا. یہ 3 4 5 یہ خواتین آج بھی آپ کے ساتھ ہیں؟ اس وقت ایک تو میری شادی والی ہو گئی جہاں سے بچے ہیں، 2 اور ہیں. ان کے ساتھ جو ازدواجی ذمہ داریاں ہیں وہ آپ آج بھی پوری کر رہے ہیں؟ الحمدللہ اللہ کے فضل سے. اور وہ خوش بھی ہیں؟ میں کہتا ہوں اتنی خوش ہے کہ خدمت کر کے جناب اپنا نیک بختی سمجھتی ہے، سرفرازی سمجھتی ہے. مفتی صاحب آخری ہمارا یہ چونکہ پوڈ کاسٹ ابھی اپنے اختتام کو پہنچ رہا تھا، آخری ایک چھوٹا سا ریپڈ فائر ہے، تو یہ آپ نے کوئی ایک چوز کرنا ہے، ٹی وی یا سوشل میڈیا؟ میرے بچے سوشل میڈیا زندہ باد، سوشل میڈیا زندہ باد. میں نے کبھی سوشل میڈیا کی بد تعریفی نہیں کی، ہمیشہ سوشل میڈیا زندہ باد. آپ کو لگتا ہے کہ آج مفتی کبھی جو ہیں یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے؟ بالکل، میں سلام پیش کرتا ہوں سوشل میڈیا کو. مفتی صاحب محبت یا شادی؟ محبت اور شادی کا ٹکراؤ نہیں ہے،
پہلے محبت ہوگی پھر شادی ہوگی. دوستی یا مفاد؟ مفاد کا تو ہمارا اچھا تعلق ہی نہیں. دوستی دوستی دوستی. حریم شاہ یا ٹک ٹاک؟ حریم شاہ تو بیچاری اب مظلومیت کی وجہ سے اس کو تو بھول جائیں. تو باقی جتنی ٹک ٹاکرز خواتین ہیں یا بچے ہیں تو زندہ باد. قندیل بلوچ یا خاموشی؟ قندیل بلوچ تو اب جنت میں پہنچ گئی, شہید ہے. خاموش پہ وہ کہتے ہیں قبرستان خاموشہ میں ہے. اللہ اس کے درجات بلند کرے. سیاست یا مذہب؟ مذہب اور سیاست کا ٹکراؤ بھی نہیں. میں مفتی عبدالقوی مذہبی بھی ہوں الحمدللہ, مدینہ یونیورسٹی حافظ قرآن یہ, اور سیاست میں بھی ہوں. شہرت یا سکون؟ دونوں. شہرت بھی ہو سکون بھی ہو. مفتی صاحب اگر آپ کو آج آپ کو صرف 1 منٹ ملے اور پورا پاکستان آپ کو سن رہا ہو تو آپ پورے پاکستان کو کیا کہنا چاہیں گے؟ بہت اعلیٰ بات. میں یہی بات کہوں گا کہ زبان میٹھی رکھو, میٹھے بول. وقولوا للناس حسنا, جو میرے نبی رحمت نے بھی کہا, قرآن نے بھی کہا. کھوپڑی کو مثبت رکھو, کسی کے بارے میں غلط نہیں سوچنا. جو میری بچیاں طلباء اور طالبات جو کالجز اور یونیورسٹیز میں پڑھ رہی ہیں, میں ان کے بارے میں کبھی جناب کوئی ایسی بات نہیں کہوں گا کہ جس کی وجہ سے سننے والوں کا دل دکھے. اور ان کو پاکیزہ سمجھتا ہوں, پاکیزہ ہے میرا معاشرہ. اور تیسری بات یہ ہے کہ چہرے پہ مسکراہٹ ہو, ہر وقت مفتی صاحب کی طرح مسکراتے چہرے کے ساتھ رہے. بالکل بالکل. مفتی صاحب اختلاف ہو سکتا ہے اور اتفاق بھی ہو سکتا ہے, لیکن گفتگو کا جو دروازہ ہے وہ بند نہیں ہونا چاہیے. مفتی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا. تو ویورز آج کے جو ہمارے اہم مہمان تھے وہ مفتی عبدالقوی تھے, اور ان کے ساتھ ہم نے پوڈ کاسٹ کیا, اور آپ کو امید ہے کہ پسند بھی آیا ہوگا. اور اگر پسند آیا تو اس کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا. ملیں گے نیکسٹ ویک ایک نئی شخصیت کے ساتھ, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.